السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ یہ سرکار کی حدیث ہے۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ روزے میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی جتنے ثواب ہم کو ملنے چاہیے اتنے ثواب نہیں ملتے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیے، روزے میں 10 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان 10 چیزوں کو سننے کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم ان 10 کاموں میں سے کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر ان 10 چیزوں میں سے آپ کے اندر بھی کوئی چیز پائی جاتی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ بھوکے تو رہتے ہیں، پیاسے تو رہتے ہیں، لیکن روزہ کا پورا ثواب آپ کو نہیں ملتا ہے۔ تو وہ 10 چیزیں کیا ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ تو اس میں سے جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ روزدار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلاً عورت کا شوہر یا باندی یا غلام کا آقا بد مزاج ہے کہ نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ یعنی بغیر کسی ضرورت کے کسی بھی چیز کو چکھنے اور چبانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر ظالم ہے یا بہت سخت مزاج کا ہے، بیوی اس کے بارے میں جانتی ہے کہ اگر نمک وغیرہ زیادہ ہو جائے تو پھر وہ مجھ پر ظلم کرے گا، تو ایسی صورت میں اسے اتنی اجازت ہے کہ زبان پر رکھ کر اسے چکھ لے کہ کہیں نمک وغیرہ زیادہ تو نہیں ہو گیا۔ اور چبانا کن صورتوں میں جائز ہے؟ کہ اگر کسی عورت کا بچہ اتنا چھوٹا ہو کہ وہ بغیر اس کی ماں کی چبائے اگر کوئی چیز دیں گے تو وہ بچہ نہیں کھائے گا، تو ایسی صورت میں اس کو حکم ہے کہ وہ چبا کر اپنے بچے کو کھلائے۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی مجبوری نہیں ہے، نہ شوہر اس کا ظالم ہے اور نہ اس کا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ بغیر چبائے نہیں کھا سکتا ہے، یوں ہی اگر کوئی چیز چکھی جائے یا چبائی جائے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سے دوسرا یہ ہے کہ عورت کا بوسہ لینا اور اس کو گلے لگانا یا اس کے بدن کو چھونا یہ مکروہ ہے، جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہوگا۔ اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزے میں مطلقاً مکروہ ہے۔ کیا مطلب یہ کہ عورت کو گلے لگانے سے، عورت کو چومنے سے یا عورت کو چھونے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں اتنا یاد رکھیں کہ اس وقت روزہ مکروہ ہوگا ان کاموں سے جب انزال ہونے کا ڈر ہو کہ چھونے سے انزال ہو جائے گا یا چومنے سے انزال ہو جائے گا یا اس کو گلے لگانے سے انزال ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ لیکن ہونٹ اور زبان کو چوسنے سے روزہ ہر حالت میں مکروہ ہو جائے گا، چاہے انزال کا ڈر ہو یا نہ ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سرما زینت کے لیے لگانا ہے، یعنی آنکھوں میں سرما آپ اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ آپ خوبصورت دکھیں، یا داڑھی میں آپ اس لیے تیل لگا رہے ہیں کہ داڑھی آپ کی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مشت آپ کی داڑھی ہے، صرف خوبصورت دکھنے کے لیے آپ یہ دونوں کام کر رہے ہیں، تو ان دونوں باتوں سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ دونوں باتیں صرف روزہ میں نہیں بلکہ غیر روزہ میں، اگر آپ نے روزہ نہیں بھی رکھا ہے، صرف خوبصورت دکھنے کے لیے سرما لگا رہے ہیں یا خوبصورت دکھنے کے لیے اپنی داڑھی میں تیل لگا رہے ہیں، تو روزہ سے ہو یا غیر روزہ سے ہو، دونوں حالتوں میں یہ چیز مکروہ۔ اور چوتھا، جو ہم برش وغیرہ کرتے ہیں، کولگیٹ وغیرہ کرتے ہیں، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ کولگیٹ کا ذرہ حلق کے نیچے اتر جائے، تو روزے کی حالت میں کولگیٹ برش کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور پانچواں، روزے دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ جیسے منہ میں پانی لے کر آپ اس کو منہ کے اندر اتنا ہلا رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ پانی کا قطرہ حلق کے نیچے اتر جائے گا، یا ناک میں آپ اتنا زور سے پانی کھینچ رہے ہیں کہ دماغ میں چڑھ جائے گا، تو ناک میں اتنا زور سے پانی کھینچنا کہ دماغ میں چڑھنے کا ڈر ہو، یا کلی کرتے وقت منہ میں پانی لے کر اتنا ہلانا کہ حلق سے نیچے اترنے کا ڈر ہو، تو ایسے کام کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ چھٹا، پانی کے اندر ریاح خاری کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے،
جیسے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ پانی کے اندر ریاح خارج کرنے سے روزہ نہیں جاتا مگر مکروہ ہے، یعنی پانی میں ہوا خارج کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جیسے سوئمنگ پول وغیرہ یا ندی یا تالاب یا جھرنا، ایسی جگہ پر آپ اگر نہا رہے ہیں اور آپ کا آدھا بدن یا پورا بدن ڈوبا ہوا ہو اور آپ نے اس درمیان ریاح خارج کر دیا تو روزہ اس سے مکروہ ہو جائے۔ ساتواں، منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا، بغیر روزے کے بھی یہ کام ناپسند ہے اور روزے میں مکروہ ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کچھ دیر تک وہ تھوکتے نہیں ہیں اور منہ میں ہی تھوک اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور پھر نگل جاتے ہیں، تو روزے کی حالت میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر آپ روزے سے نہیں ہیں اور اگر غیر روزہ میں ایسا کر رہے ہیں تب بھی شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ اور آٹھواں، جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہے اور روزے میں زیادہ حرام ہے۔ ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے۔ تو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے، چغلی کرنے سے، غیبت کرنے سے، گالی دینے سے، بیہودہ بات کرنے سے، کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور نواں، فلم، ڈرامہ وغیرہ دیکھنا روزے کی حالت میں سخت مکروہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ روزہ نہ بھی رکھے ہوں تب بھی یہ ناجائز و حرام ہے، لیکن روزہ رکھ کر اگر کوئی فلم، ڈرامہ یا موویز دیکھتا ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں 10واں، رمضان میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزے کی حالت میں کمزوری پیدا ہو۔ جیسے مستری ہے، گھر وغیرہ بناتا ہے، تو اب اسے چاہیے کہ وہ اتنا کام نہ کرے کہ اس سے روزہ میں کمزوری پیدا ہو جائے، یا اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جس سے روزے کی حالت میں اگر کریں گے تو اس سے کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں روزے کی حالت میں اتنا زیادہ کام کرنا جس سے کمزوری پیدا ہو، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تو یہ وہ 10 چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ ان 10 چیزوں سے بچیں اور اپنے روزے کو مکمل طور پر رکھیں تاکہ روزے کی تمام برکتیں آپ کو مل سکے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا۔ یہ معلومات آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔